السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے۔ جماع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو، حیض کے بعد، نفاس کے بعد۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، یعنی جب شوہر بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ بیوی کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر شوہر اور بیوی جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شوہر بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جب وہ پانی یعنی منی کا نشان دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ بیوی یا شوہر نیند سے اٹھ کر اگر طری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہیں، کیا آپ انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کا کھولنا ضروری نہیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالیں، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائیں، پس آپ پاک ہو جائیں گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی
کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگیں، ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور آپ اپنے سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حائضہ تھیں فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ چپکے سے نکل گئے اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی وحشی نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے، چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھوو، پھر سو جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی پس حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا، لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو مزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے،
اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے شرم محسوس کی تو اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا صرف وضو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو ذکر یعنی اعلی تناسل کو دھو لو اور وضو کرو۔ نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگنے کا خیال ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے۔ مزی اس لیسدار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے اور اس کے اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ودی وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکویریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہیں۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوس و کنار وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے فرج میں مجامعت کے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے تو سو آپ ازار باندھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گلے لگاتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا حیض والی ہوتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے آپ رضی اللہ عنہا سے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ حائضہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کی گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہا حائضہ ہوتی تھیں۔ حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے، لہٰذا جنوبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی حسن سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک جنوبی نہ ہو جاؤ،
اور اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنوبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالائے اولیٰ مکروہ ہوا۔ البتہ باقی اذکار کے بابت امام نووی فرماتے ہیں، جنوبی کے لیے تسبیح، تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالائے جماع جائز ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع و ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول، صحیح یا حسن حدیث نہیں ہے، لہٰذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے، جبکہ ذکر و اذکار و دعائیں بالائے جماع جائز ہیں۔ اس کی دلیل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ایام حج میں حائضہ ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری رہے۔ یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حجیج رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا۔ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خون استحاضہ آتا ہے اور آپ بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی، کیا آپ نماز چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے۔ پس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دے، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ حاصل کلام یہ کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے۔ ایک عورت معاذہ رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے، نماز کی نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں حیض آیا کرتا تھا تو آپ روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا، مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔
سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں، یعنی عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے نماز، روزہ اور جماعت سے اجتناب کرتی تھیں۔ اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ابن المنذر نیشاف پوری فرماتے ہیں، نفاس کے خون کی وجہ سے نماز ترک کی جاتی ہے، لہٰذا اگر یہ خون بند ہو جائے تو فرض نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔